اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 84، آیت نمبر 85، آیت نمبر 86۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ناپ تول میں اور وزن کرنے میں کمی نہ کرو، میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ تول کو اور وزن کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی سن لیجئے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب کہ اسی قوم اور قبیلے کا فرد ہے، جس کو بعض جگہ رسول منہم یا من انفسہم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ اب اس کے تفصیل سنیے۔ توحید کی دعوت کے بعد اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی تھی وہ ناپ تول میں کمی کی تھی، اس سے انہیں منع فرمایا۔ ان کا معمول یہ بن چکا تھا اس قوم کا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ کوئی چیز اپنے بیچنے کے لیے آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے، اور جب خریدار مشتری خریدنے والا کوئی چیز فروخت کرتے یا فروخت تو ناپ تول میں کمی کرتے۔ جب لیتے سامنے والے سے تو زیادہ لیتے، جب دیتے تو کم دیتے، کمی کر کے دیتے، اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیتے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ کی ادائیگی، نمبر 2 حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذکر جو ہے حقوق اللہ کی عبادی حقوق اللہ کی ادائیگی، اس میں تو عبد اللہ میں کہہ دیا گیا، اور دوسرا کہ حقوق العباد کی ادائیگی،
اس میں ولا تنقص المکیال سے اشارہ کیا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اب تاکید کے طور پر انہیں انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ سورہ مطففین کی آیتیں ہیں، جب انشاءاللہ وہ آئے گی تو اس کی تفصیل وہاں بھی بیان کر لوں گا۔ مطففین کے لیے ہلاکت ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے، زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اس لیے ناپ تول کی کمی سے بھی بچیے، یعنی سب کا حق ادا کیجئے، کسی کا حق اپنے پاس رہنے نہ دیجئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔